بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ برادران اسلام، ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اس عقیدہ سیریز میں بہت ہی اہم موضوع کو لے کر آیا ہوں۔ اپنے معاشرہ اور مجتمع اور سوسائٹی کے اندر ہم سبھی ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان بدشگونی لیا کرتا ہے، انسان بدشگونی لیا کرتا ہے اور بدشگونی کئی چیزوں سے لیا کرتا ہے۔ کبھی کسی چیز، کسی آواز کو سن کر بدشگونی لیتا ہے، یا پھر کبھی کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لیتا ہے، یا پھر کبھی کسی زمان اور وقت کے آنے پر انسان بدشگونی لیا کرتا ہے، یا کبھی کبھار انسان کسی جگہ پر جا کر یا وہ جگہ سے بدشگونی لیتا ہے۔ ہم آج کے اس درس میں تھوڑی سی تفصیل اس کے تعلق سے بتلاتے ہیں، اور سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ خیر اور شر اللہ رب العالمین کے طرف سے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین خیر بھی عطا فرماتا ہے اور شر بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے ہی آتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں آپ بٹھا لیں، کسی بھی شخص کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کیا کرتا ہے، سنی ہوئی چیز یا کسی چیز کو سن کر انسان بدشگونی لیتا ہے اور کسی بھی کام کو کرنے سے رک جاتا ہے۔ جیسے انسان سفر میں نکلا تو کسی نے اسے کہہ دیا کہ یا خاسر یا خائب، کہ اے نقصان اٹھانے والے، اے ناکام ہونے والے۔ اگر یہ جملہ کسی کو کہہ دیا گیا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدایہ ہی میں، شروعات ہی میں اس نے مجھے غلط القاب سے پکار دیا، تو وہ سفر پہ نہیں جاتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اگر میں سفر میں جاتا ہوں تو یقینی طور پہ مجھے نقصان پہنچنے والا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں کسی کے یہاں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کے یہاں جاتا ہے تو اس کے گھر پہ دیکھتا ہے کہ الو بوم بیٹھ گیا ہے، یا اس کے گھر پہ کوا نازل ہو گیا، یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جسے دیکھ کر انسان یہ کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے، اور شادی کرنے سے رک جاتا ہے۔ یا پھر انسان سفر پہ نکلتا ہے، بلی راستہ کاٹ دیتی ہے، انسان سفر کرنے سے رک جاتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یقیناً مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، یقیناً مجھے بہت ہی زیادہ بہت بڑی مصیبت لاحق ہونے والی ہے، اور سفر سے رک جاتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، انسان کسی وقت اور زمانے اور وقت سے انسان بدشگونی لیتا ہے۔ جیسے سال کے کسی بھی وقت میں، یا سال کے کسی بھی سمے کہہ لیں یا وقت کہہ لیں، اسے یا مہینہ کہہ لیں، اسے تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی حادث ہوا رہتا ہے، یا اسے کوئی ناگہانی آفت آئی رہتی ہے۔ جب وہ سال میں وقت آتا ہے یا وہ مہینہ آتا ہے تو انسان اس مہینے سے یا اس وقت سے بدشگونی لیتا ہے، اور اس وقت کو وہ شر پر محمول کرتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ وقت اس کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ مہینہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اور
بہت سارے خیر کے کام کرنے سے وہ اس وقت میں رک جاتا ہے، جیسے شادی بیاہ نہیں کرتا، یا پھر کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرتا، ان ساری چیزوں سے وہ رک جاتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ وقت اس مہینے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے بلکہ شر ہی شر ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، انسان کسی بھی جگہ سے بدشگونی لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ کہیں جا رہا تھا اور اس جگہ میں جا کر اسے کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ گیا اور اس میں بہت زیادہ اسے نقصان پہنچا، تو جب جب بھی وہ جگہ جاتا ہے، اس جگہ پہ جب جب بھی وارد ہوتا ہے تو اس جگہ کو وہ برا بھلا کہتا ہے، یا پھر اس جگہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ اس جگہ کے اندر خیر نہیں ہے بلکہ شر ہی شر ہے، اور وہاں اس جگہ پہ آنے سے پرہیز کرتا ہے اور گریز کرتا ہے۔ یہ بدشگونی کے انواع اور بدشگونی کے چند اقسام میں نے آپ کو، یا چند صورتیں کہہ لیں، صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تاکہ آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے، اس موضوع کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو گویا کہ بدشگونی یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کوئی اچھی خبر پہنچتی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے اور اس میں بتلایا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب کوئی اچھی کوئی مزدہ ہے پہنچتا یا کوئی اچھی خبر پہنچتی تو کہتا کہ یہ میری وجہ سے ہے، اور جب کوئی بری خبر اسے پہنچتی تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے وجہ سے یہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الا طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ فرمایا کہ کوئی کسی اچھی چیز کا آنا یا کسی بری چیز کا آنا یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ الا طائرهم عند اللہ، اللہ کے طرف سے ہے، اللہ کے طرف سے ہے۔ کسی انسان کا یا کسی بھی وقت کا یا کسی بھی چرند پرند کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں، اسے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ بدشگونی لینا حرام ہے اور بدشگونی یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی بدشگونی سے منع فرمایا اور بدشگونی کو مکمل طور سے اس کی نفی فرمائی کہ بدشگونی ہے ہی نہیں، بدشگونی ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری روایت ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماریاں بھی کوئی منتقل نہیں ہوتی ہے، اور فرمایا کہ بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کی بھی نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ وَيُعْجِبُنِي الْفَالِ، مجھے اچھی چیزیں یا الکلمہ الطیبہ یعنی بہترین کلمات مجھے پسند ہیں، بہترین کلمات مجھے پسند ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بدشگونی لینا نہیں چاہیے، بدشگونی حرام ہے اور شرک میں داخل ہے۔
شرک میں داخل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں اپنے مجتمع کے اندر، خاص طور سے ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور دیہاتیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سارے خلفشار ہیں عقیدے کے باب میں۔ دیکھیں کوا آ گیا اور آپ کے گھر پہ اگر کوا بیٹھ گیا، جو کالا کوا ہوتا ہے، اگر وہ بیٹھ گیا تو انسان بدشگونی لیتا ہے کہ یقیناً بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر رات میں کتا بہت زیادہ بھونک رہا ہے اور کتا رو رہا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اسی طریقے سے اگر کوا آپ کے گھر کے پاس آ کے بول رہا ہے تو انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مہمان آنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ یا اسی طریقے سے انسان جب کوئی بالی لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے اور کوئی کھیت لگاتا ہے تو انسان اس پہ ایک فلیٹ چیز میں چونا اور کالے چیزوں کا ٹیکا لگاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مصیبتیں یا پھر کوئی ناگہانی آفت ہماری ان بالیوں پر نہیں آ سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ برادران اسلام، یہ ساری اس کی بڑی شکلیں ہیں، خاص طور سے دیہاتوں میں یہ شکلیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ساری شکلیں غلط ہیں اور انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے دل و دماغ کو یہ باور کرانا چاہیے، عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ خیر بھی اللہ نے لکھی ہے اور شر بھی اللہ نے لکھی ہے۔ دنیا کی پوری طاقت اگر خیر پہنچانے پہ آ جائے، رب العالمین نے نہیں لکھی ہے تو یقیناً خیر نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا کی پوری طاقت شر پہنچانے پہ اور آپ کو مصیبت پہنچانے پہ آ جائے اور اللہ رب العالمین نے آپ کی قسمت میں خیر لکھا ہے تو مصیبت نہیں دے سکتا اور شر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عقیدے کو مضبوط کریں اور اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں۔ یقینی طور پہ میرے دوستو، عقیدے کے اندر خلل ساری عبادتوں کے قبول نہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر عقیدے میں خلل ہے تو یقیناً آپ کی بقیہ عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں، اور خاص طور سے جب شرک اکبر میں انسان پڑ جائے تو یقینی طور پہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑا بلا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے اور بسا اوقات انسان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ دائرے اسلام سے نکل گیا ہے۔ آئیے ایک اور مسئلے کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں کہ یہ بدشگونی کی جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یہ سب صورتیں اگر انسان بدشگونی لیتا ہے تو کیا اس کا یہ بدشگونی لینا شرک اکبر میں داخل ہے یا پھر شرک اصغر میں داخل ہے؟ تو یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں کہ کبھی کبھار بدشگونی یہ شرک اکبر تک آپ کو لے جاتا ہے اور کبھی کبھار بدشگونی شرک اصغر تک لے جاتا ہے، بڑا شرک اور چھوٹے شرک۔ اگر انسان بدشگونی لیتا ہے، جیسے ایک شخص سفر پہ نکلا لیکن بلی نے راستہ کاٹ دیا، اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بلی کا یہ راستہ کاٹنا بذات خود نقصان دہ ہے اور مصیبت لانے والا ہے تو یقیناً یہ چیز شرک اکبر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کو سال کے کسی مہینے میں یا کسی بھی وقت میں کوئی مصیبت لاحق ہوئی، جب وہ وقت آئے تو انسان یہ اعتقاد رکھے کہ یہ وقت بذات خود اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اور یہ جب یہ وقت آتا ہے تو یہ تکلیف ہی دیتا ہے اور یہ مہینہ ہمارے لیے تکلیف ہی لے کر آتا ہے بذات خود، اور اس مہینے تو یہ ایسا اگر اعتقاد رکھا جائے تو یقیناً یہ شرک اکبر ہے اور انسان شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر توفیق نصیب نہ ہو تو یقیناً جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے جلے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن انسان بدشگونی لیتا ہے لیکن بدشگونی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بذات خود
بذات خود نقصان دہ نہیں ہے اور مصیبت لانے والی نہیں ہے، بلکہ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی رب العالمین خیر بھی لاتا ہے اور شر بھی لاتا ہے، شر بھی دیتا ہے، لیکن یہ چیز سبب ہے، وسیلہ ہے۔ اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے تو یہاں پہ انسان شرک اصغر کرتا ہے، چھوٹا شرک میں داخل ہوتا ہے، اور چھوٹا شرک بھی بہت خطیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بہت زیادہ ڈرایا ہے، بہت زیادہ ڈرایا ہے، اور انسان جب چھوٹے شرک سے اگر نہیں بچتا ہے تو یقیناً ایک دن بڑا شرک میں داخل ہو جائے گا، اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے عقیدے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے سارے اعمال کو صحیح سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق، ثابت شدہ سنت کے مطابق گزارنے کی، کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا کے اندر بھی صحیح مسلمان بنا کر رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں تو ہمیں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔